السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی پوری خلا کو وہ اپنے گناہوں سے بھر دے، لیکن اگر وہ بندہ صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ آئیے اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلہ کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا، وہ بھی اس قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، ٹھیک ہے، جا کر پہلے دیکھ لو کوئی قافلہ میں جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان خوشی سے جھوم اٹھا اور پورے قافلے کا چکر لگایا، دیکھا کہ کوئی قافلہ میں جاگ تو نہیں رہا ہے، اور واپس آ کر کہنے لگا اس عورت سے کہ سب لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب وہ عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی، خوف خدا سے لرز گیا، کانپنے لگا اور برے ارادے اور برے خیال سے توبہ کر کے گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ میرے بھائی، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ دیکھیے، جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جن سے گناہ ہی نہ ہو وہ انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں، اور انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائے۔ مجمع اللطائف میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا، غریبی محتاجی نے اسے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اس بزنس مین نے کہا، اگر تم میری خواہش، میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور کہنے لگے، امی جان، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت پھر سے دوبارہ جب بچوں کو بھوک سے تڑپتا نہ دیکھ سکی، پھر دوبارہ اسے تاجر کے پاس، اسی بزنس مین کے پاس لوٹ کر گئی اور پھر سے جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، پھر تم جو چاہو وہ لے کر جا سکتی ہو۔ عورت بچوں کے بھوک کو دیکھ کر رضامند ہو گئی، راضی ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے، تنہائی میں پہنچے، تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں، ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی، غریبی اور محتاجی کے عالم میں بھی خوف خدا رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ سے
اتنا ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، یہ کہا، اور عورت کو بہت سارا مال سامان دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی کی ہے؟ تم نے کوئی بڑا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں اس تاجر نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی جو محتاج تھی اور میں اس سے بدکاری کرنا چاہا۔ جب ہم دونوں اکیلے میں تنہائی میں پہنچے، وہ عورت کانپنے لگی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے ڈر سے کانپ رہی ہو اور کس کے ڈر سے تم پر خوف طاری ہے، تو عورت کہنے لگی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے میں اس کے ڈر سے کانپ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ تو آپ نے سنا کہ ایک بندہ جب اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو اس کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندہ پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ میرے بھائی، اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا اس دنیا میں ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالی ہمیں قبر کے جہنم کے عذاب سے بے خوف کر دے گا، لیکن اگر ہم یہاں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے دلوں میں جہنم کی وحشت اور خوف طاری فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان یعنی کالے نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جو نیکیوں میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے، اس کے باوجود بھی خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اتنا روتے تھے کہ چہرے پر رونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، رب ذوالجلال، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا، بخش دیا گیا۔ بدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے، وہ آگ فوراً بجھ جائے گی، سرد پڑ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جبرائیل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے جبرائیل کہیں گے حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود کے جسم کے جس حصہ پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔